بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. مومنین، آپ سب سے گزارش ہے جو باہر ہیں وہ اگر اندر تشریف لائیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. بار دیگر بر محمد و آل محمد صلوات. اب میں ڈاکٹر عابد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم فرمائیں. اور محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. یہ تھے ڈاکٹر عابد صاحب. جمال روی نبی حسن کبریاء ہے علی. جمال روی علی، جمال روی نبی حسن کبریاء ہے علی. خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی. کچھ اس لیے بھی تو حیدر ہے شہر علم قدر. دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے علی. ادھر ادھر کا سوالی نہ بن نہ عمر گواہ،
مجھے علی کی قسم دست کبریا ہے علی بر محمد آل محمد صلوات میں جناب توفیق نقوی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ ممبر پر تشریف اور ذکر محمد آل محمد کریں بر محمد آل محمد صلوات محمد و آل محمد بلند تر صلوات کوئی نبی نہیں ہے میرے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے علی نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور نہ فاطمہ سیما ہے کوئی اتنا تیرے کربل کی زمین سے مانوس ہوں اتنا تیرے کربل کی زمین سے ہوں دفن کہیں بھی مگر اٹھوں گا وہیں سے مانوس ہوں اتنا تیرے کربل سے نجف تک سفر ہو آخری میرا کربل سے نجف تک سفر ہو آخری میرا
بس اس کے سوا اور نہیں مانگوں گا کہیں سے مانوس ہوں اتنا تیرے یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ یکتا ہے فقط احمد مرسل کا گھرانہ اللہ بھی ملتا ہے تو ملتا ہے یہیں سے مانوس ہوں اتنا تیرے کربل تیری مٹی کا یہ اعجاز ہے ورنہ کربل تیری مٹی کا اعجاز ہے ورنہ ملتی ہی نہیں خاک شفا اور کہیں سے مانوس ہوں اتنا تیرے توقیر نقوی صاحب اپنے ذاکر اہل بیت جناب طاہر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور ذکر محمد وآل محمد بیان کریں سب مل کے نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد زینب کلثوم کے باندھی گئیں جب رسیاں زینب کلثوم کے باندھی جب رسیاں کر گئے غشیاب دین رونے لگی سب بیویاں زینب کلثوم کے باندھی گئیں جب رسیاں شمر کے چابک سے زینب عابدین کے ساتھ ساتھ شمر کے چابک سے زینب عابدین کے ساتھ ساتھ زخمی ہوتی جا رہی
شمر کوفے میں گھر گھر دکھاتا پھرتا تھا شمر چادریں سے دانیوں کی ہوں بری دو بالیاں چادریں سے دانیوں کی ہوں بری دو بالیاں دل دنیا یہ کہے گی غیر تھی اصغر کی ماں زینب و کلثوم کے باندھی گئیں جب رسیاں کر گئے غشیاں رونے لگی سب بیبیاں محمد و آل محمد صلوات یہ تھے ذاکر البیت جناب دائی صاحب آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا اور محمد و آل محمد صلوات میں بلا تاخیر جناب علامہ آصف رضا علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم في الوجود صاحب دائرة الوجود وصاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ صاحب کوكب الدری وصاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المحجوبين ولعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور ولو كره الكافرون بلندتر الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اتنا حصہ اگر یہاں آ جانا رحمت فرما ماشاءاللہ درود بر محمد وآل محمد. آپ بھی آگے تشریف لیں. درود بر محمد وآل محمد. محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول ساکنان بزم معرفت پیروکاران ولایت امیر المومنین، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا الہی آمین الہی آمین. رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں حاضرین منتظمین بانیان اس مسجد و امام بارگاہ کے عہدیداران، میرا مالک تمام کے رزق عزت صحت اور وقت میں اضافہ الہی آمین. میرا مولا جتنے بھی ہاتھ آل محمد کے ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں اس پاک گھر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں. میرا مولا تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. ہر ایک شیعہ کو معرفت آل محمد نصیب فرمائے. ہمیں اپنے مولا کا انتظار نصیب فرمائے. بعد از انتظار دیدار نصیب فرمائے. بعد از دیدار مولا کی نصرت نصیب فرمائے. بعد از نصرت مالک کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب. ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے جی گفتگو سلسلہ گفتگو ہے سورہ مبارکہ صف کی اس آیت پہ جس پہ خدا کافروں کا ارادہ اور اپنے ارادے کا ظاہر کر رہا ہے کہ ارادہ کیا ہے کچھ لوگوں نے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو. اس آیت کے ضمن میں ہم طریق اسلام اور طریق مسلمان کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ آخر طریق مسلمان میں وہ کون سی غلطی ہوئی تھی جس سے طریق اسلام آج شرمندہ ہو رہی ہے. کوشش کیجئے گا نوجوان اس موضوع پہ میرا ساتھ دیجئے گا تاکہ جو میں پہنچانا چاہتا ہوں جس نیت کے ساتھ میں گفتگو کو شروع کرتا ہوں وہ چیزیں میں آپ تک پہنچا سکوں. تو جو ہے صاحب کوشش کیجئے گا گفتگو اگر وصول ہو تو زبان سے تھوڑا یقین دہانی کروائیے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کل کی گفتگو اس جگہ پہ آ کے رک گئی تھی کہ جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں، جھگڑا ہے آیت اور روایت کا. طریق اسلام اور ہے، طریق مسلمان اور ہے. طریق مسلمان میں پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحات تک اتنی غلطیاں ہوئی جس سے آج مسلمان شرمندگی کا شکار ہو رہا ہے. یعنی کہ طریق مسلمان میں جس نے پہلی وحی کی روایت کی اور بدقسمتی دیکھیے گا کہ جس نے روایت کی کہ پہلی وحی ہوئی اور جناب جبریل آئے
اور یہ واقعہ رونما ہوا، اس نے رسالت مآب کو اپنے پروں میں لیا اور رسالت مآب کو پسینہ آ گیا اور رسالت مآب نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، اور جبریل نے پڑھایا، اس نے پڑھا۔ جس نے یہ روایت کی ہے بدقسمتی دیکھیے گا کہ جب پہلی وحی ہو رہی تھی تب وہ مسلمان نہیں تھا۔ ذرا ستم ظریفی کی انتہا دیکھیے، جب پہلی وحی ہوئی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلی وحی پہ مسلمان کون تھا۔ جب پہلی وحی ہوئی اس وقت تو کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، تو جب مسلمان ہی نہیں تھا تو پھر یہ روایت آپ نے ایسے شخص سے کیوں لی جو اس وقت موجود ہی نہیں تھا؟ یہ بات اگر تو ہوتی میدان میں، گاؤں میں، کریا میں، نگری میں، تو یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی صاحب وہ مسلمان نہیں تھے لیکن دیکھ رہے تھے۔ یہ واقعہ ہو رہا ہے غار ہرا میں، اور وہ ہے 3000 فٹ کی بلندی پہ، جو 3000 فٹ کی بلندی پہ بات ہو رہی وہ مسلمانوں نے سن لی، جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں کہی۔ کان کی باریکی دیکھیے گا کہ کتنی غلطی ہے کہ جس نے پہلی وحی کی روایت کی وہ مسلمان نہیں۔ ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پہلی وحی ہوئی اس وقت موجود کون تھا؟ رسول پہلی وحی کے بعد یہ قرآن اترا، قرآن کے نازل ہونے کا جو واقعہ رونما ہوا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ کس کے سامنے ہوا۔ رسول ہمیں بتا رہے کہ غار ہرا میں میں تھا اور اللہ کی عبادت کر رہا۔ جاؤ جا کے پوری تاریخ مسلمان کا معائنہ کر کے بتاؤ، ہمیں وہ شخصیت ایسی تلاش کر کے دکھاؤ جو پہلے ہی دل سے رسول کے ساتھ ہو۔ اگر تمہاری تاریخ تمہیں شرمندہ کروا دے تو پھر کفر کے سامنے سر نہ جھکانا، اہل بیت کے ماننے والوں کے دروازے پہ آ جانا۔ ہم تمہیں نہج البلاغہ میں سے اپنے مالک علی کا وہ خطبہ سنا دیں گے جو میرے مولا علی نے کہا تھا کہ میں وہ علی ہوں جو نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹ کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے۔ اور اگلا جملہ میرے مولا نے فرمایا کہ جب میرا نبی غار ہرا میں عبادت کرتا تھا دوسرا میں علی ہوتا تھا۔ فرمایا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے میں ویسے چلتا تھا۔ یہ نہیں کہا جیسے بکری کے پیچھے بچہ چلتا ہے، گھوڑے کے پیچھے بچہ چلتا ہے۔ فرمایا جیسے اونٹنی کے پیچھے منطق کیا تھی؟ جاؤ اونٹ پالنے والوں سے جا کے پوچھو، جب اونٹنی چل رہی اور پیچھے بچہ چل رہا، اونٹنی رک جائے بچہ مر جائے گا، قدم نہیں چلائے گا۔ اور اگر بچہ رک جائے اونٹنی کو جتنے مرضی تازیانے مار دو، اونٹنی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ اونٹنی اور اس کے بچے میں صفت ہے کہ بچہ ماں کے بغیر نہیں چلتا، ماں بچے کے بغیر نہیں چلتی۔ عرب میں لوگ اونٹ پالتے تھے، اس لیے میرے مالک نے کہا تھا میں نبی کے پیچھے ایسے اس لیے چلتا ہوں اگر امامت رک جائے تو رسالت قدم نہیں بڑھاتی، اگر رسالت رک جائے تو امامت قدم نہیں بڑھاتی۔ کاش آپ نے نبوت لی ہوتی اور تاریخ لی ہوتی اس سے تو پہلے ہی لمحے میں مسلمان۔ آپ نے یہ سوال بالکل غلط لکھا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا، اور جب بات بچوں کی ہوئی تو پھر فضیلت مولا علی کے حصے میں دے دی اور یہ ظاہر کیا کہ یہ بچے تھے۔ اگر بچے تھے تو پھر دعوت ذوالعشیرہ میں گواہی کیسے؟ زبان سے تھوڑا بولیے گا۔ اور یہ میرے مالک علی ہے کہ جب بھی علی سے پوچھا گیا کہ یا علی ہر سوال کا جواب اتنی آسانی سے کیوں دے دیتے؟ فرمایا ھذا صفت العلم، ھذا اللعاب رسول اللہ۔ یہ جو میرا علم بولتا ہے یہ میرا علم اپنا نہیں، یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ اور آج تک دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کی بنیاد خود امیر المومنین ہے۔ ہر علم کا آغاز میرے مالک علی نے کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو وہ علی کی ڈھوڑی سے شروع ہوا ہے، وہ دہلیز امیر المومنین سے شروع ہوا ہے، اور جہاں سے سارے علم شروع ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں
ہیں کہ یہ لعاب بول رہا ہے، یہ لعاب بول رہا ہے۔ 1400 سال میں جتنی ترقی ہوئی یہ لعاب کا اثر ہے، ابھی خون کا اثر نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی آج تک لکھا اور پڑھا جا رہا ہے یہ ابھی لعاب بول رہا ہے۔ نے منبر پہ بیٹھ کے دیکھے کتنا شہر آفاق جملہ کا، جملہ خود بتائے گا کہ میں علی کی زبان سے نکلا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاعر کو کوئی شعر پڑھ کے کلام بتانا نہیں پڑتا، شعر بتا دیتا ہے کہ وہ کس کے قلم سے نکلا ہے۔ اقبال کا شعر کا اپنا وزن ہوتا ہے، انیس کے شعر کا اپنا وزن ہوتا ہے، شعر خود بتا دیتا ہے کہ وہ کس کی قلم سے نکلا ہو۔ میرے مالک علی نے جملہ ہے، جملہ بتائے گا کہ معصوم کی زبان سے نکلا ہوں۔ میرے مالک علی نے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے کوفہ والوں کو کوفہ والو، اور یہ کہہ کے میرے مالک علی جب پہلے دن خلافت سنبھالی، میرے مولا نے اپنے ہاتھ کی جلد کو یوں اپنے ہاتھ میں لکھا، فرمایا حاذا صفت العلم۔ یاد رکھو کوفے والو، یہ علی کی جلد نہیں، یہ علم کا غلاف ہے۔ یہ علی کی جلد نہیں، یہ علم کا غلاف ہے۔ یہ کہنے کے بعد میرے مالک علی نے اپنی عبا کو کھولا، اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے گا، یہ علی کی پسلیاں نہیں، یہ علم کی حدیں ہیں۔ اگلا جملہ استحقاق ہوگا تو میں آپ کو دوں گا، اب آپ نے سر اڑایا تو میں اگلا جملہ پی جاؤں گا۔ جملہ ہے میرے مالک کا، میں اپنی توہین برداشت کر سکتا ہوں لیکن مالک کے جملے کی پورا مجمع کھڑا بھی ہو جائے لیکن میرے مولا کے اگلے جملے کی داد ہی نہیں ہو سکتی۔ میرے مولا نے فرمایا یہ میری جلد نہیں ہے بلکہ یہ علم کا غلاف ہے، اور یہ میری پسلیاں نہیں ہے بلکہ یہ علم کی حدیں ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کے کہا، اور یہ میرا سینہ نہیں ہے، یہ توحید کا گنجینہ ہے۔ بلکہ توحید کا گنجینہ۔ گنجینہ کا ترجمہ جا کے دیکھ، گنجینہ کہتے ہیں صندوق کو، اور صندوق وہ چیز ہوتی ہے جس میں قیمتی چیز رکھی جاتی ہے۔ کبھی کسی نے صندوق میں جوتے اور جرابیں نہیں رکھی، صندوق میں جب بھی رکھے جاتے ہیں زیورات رکھے جاتے ہیں، جس کے چوری ہونے کا خطرہ ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہو وہ صندوق میں چھپائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں گنجینہ۔ علی نے فرمایا یہ میرا سینہ توحید کا صندوق ہے، اللہ اپنے قیمتی راز زمانہ نہیں جانتا کہ علی کس ذات کو علی کہتے ہیں۔ مولا کوفے میں ایک شخص نے کہا مولا ہم آپ کو جان سکتے ہیں؟ فرمایا مجھے جانے یا اللہ یا پیغمبر۔ اس نے کہا مولا خواہش اگر ہو آپ کو جاننے کی، جملہ سنیے گا اہلیان برمنگم، مالک کا جملہ سنیے گا۔ میرے مالک نے فرمایا ہاں کوئی مجھے جان سکتا ہے۔ مولا اللہ بھی نہ ہو اور نبی بھی نہ ہو؟ فرمایا ہاں جان سکتے ہیں۔ خوش ہو گیا۔ مولا کون آپ کو جان سکتا ہے؟ جملہ سنیے گا میرے مالک کا۔ میرے مالک نے فرمایا مجھے وہ جانتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتا۔ وہ مجھے جانتا ہے جو یہ جانتا ہے وہ مجھے نہیں جانتا۔ جو پہلے انکار کرے پھر اقرار کرے۔ آپ نے جملہ سروں سے گزار دیا، ایک ترازو لگاؤ عدل کا، ایک طرف رکھو معیار کلمہ، دوسری طرف رکھو میرے مالک کا جملہ۔ علی نے فرمایا جو پہلے یہ
انکار کرے کہ میں نہیں جانتا، پہلے نہیں کہے، پھر وہ جانتا ہے، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے۔ یہ کائنات میں جتنے بھی حروف بنے اور جتنے بھی علوم تخلیق ہوئے یہ نقطے سے ہوئے۔ ہر علم کا آغاز نقطہ سے۔ حروف تہجی کے یہ جو 28 حروف ہیں یہ مادن ہے اس کا نقطہ، آغاز ہوتا ہے نقطے سے۔ جو آج کے دور کے نوجوان بیٹھے ہیں، آج بھی جو بھی زمانہ ترقی کر رہا ہے، گلوبل ویلیج بن گئی، انگلیوں کے نیچے کائنات، یہ بھی نقطے میں بند ہے۔ جب تک آپ ڈاٹ پہ نہ جائیں آپ کسی چیز کو کھول نہیں سکتے۔ ہر چیز نقطے میں بند ہے۔ الف نقطے سے بنا ہے، ہر چیز نقطے سے۔ نقطہ کھینچ دو الف ہو جاتا ہے، نقطہ لٹا دو بے ہو جاتا ہے۔ اور غور سے دیکھیں تاکہ تجسس بڑھے اور مجھے نتیجہ دینے میں آسانی ہو۔ نقطہ کھینچیں، نقطہ اوپر سے نیچے لائیں، الف ہو جاتا ہے۔ نقطہ لٹا دیں، بے ہو جاتی ہے۔ الف عدد ایک ہے، مخصوص ہے توحید کے ساتھ۔ با مخصوص ہے محمد کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الف اللہ کے لیے، با پیغمبر کے لیے ہے۔ نقطہ اوپر سے نیچے آئے تو الف ہوتا ہے، نقطہ لیٹ جائے تو بے ہوتا ہے۔ ہجرت کی رات نقطہ لیٹا تھا، اور سمجھتے رہے کہ محمد لیٹا ہے۔ نقطہ اوپر سے نیچے آیا تو کعبہ میں ظاہر ہوا، اور فرمایا انا نقطہ تو تحت البا، میں با کا نقطہ ہوں۔ نقطہ نیچے ہے۔ اور بھی بڑے حروف کے ساتھ نقطہ ہے، لیکن اگر نقطہ ہٹا دیا جائے تو حرف اپنی پہچان چھوڑ جاتا ہے۔ غین کا نقطہ ہٹا دیا جائے تو عین بن جاتا ہے، زوئے کا نقطہ ہٹا دیا جائے تو تا بن جاتا ہے۔ جتنے بھی حروف ہیں نقطہ ہٹا دیا جائے پہچان رہتی ہے۔ لفظ با ایک ایسا ہے، نقطہ اگر ہٹا دیا جائے با کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا الف اللہ کے لیے ہے، با پیغمبر کے لیے ہے، میں نقطہ ہوں، میں الف نہیں، میں با نہیں، میں نبی سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا با سے نقطہ چھوٹا ہے۔ ضروری اتنا ہوں اگر ہٹا دیا جائے با پہچان ہی نہیں۔ فرمایا جب طریقے میں وہ علی ہوں جو غار ہرا میں رسول کے ساتھ، توجہ صاحبان کیجئے، غار ہرا میں پیغمبر کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ مکہ میں آئے تو مکی ڈھال کو کہتے ہیں ابو طالب، مدینہ میں آئے تو مدنی تلوار کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ مکہ میں خدا نے وعدہ کر دیا تھا میرا حبیب ہم نے تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، نہ ہم تجھے کبھی تنہا چھوڑیں گے۔ یہ وعدہ توحید مکہ میں ابو طالب نبھاتے رہے، مدینہ میں خود علی نبھاتے رہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی مجھے تاریخ کے ایک ایک صفحے کا سفر نہیں کرنا، آپ سب جانتے ہیں مجھے نتیجے کی طرف لے کے بڑھنا ہے، مجھے بتانا ہے کہ خلافت اور امامت کا فرق ہے۔ اگلی 2 مجلسوں میں مجھے وہ فرق وضاحت کر کے امام حسین کی شہادت کی طرف بڑھنا ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی، چاہے بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، ہر جنگ میں رسول کے طرف سے رسول کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان جنگ میں گئے تو علی ابن ابی طالب۔ اس بات پہ تو کوئی اختلاف نہیں، اس بات پہ قطعاً کوئی اختلاف نہیں۔ مدینہ میں جنگیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی سب سے آگے ہیں۔
مکہ فتح ہو گیا. اب یہاں پہ آگے ایک ایسا موڑ آنے لگا ہے جس سے موضوع تھوڑا اور کھل کے آسان ہوگا. جب رسول مکہ میں پہنچے تو ہمیں تاریخ نے وہ منظر دکھایا کہ رسالت مآب کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر، اونٹ، گھوڑے، تلواریں، جن کو زنجیریں باندھا کرتے تھے آج وہ گھوڑوں کے اوپر تاج پہن کے بیٹھے ہوئے. جو کل مکہ کے غلام تھے آج ان کے چہرے پہ سجدوں کے نشان تھے. پورا اسلام آب و تاب کے ساتھ رسول داخل ہو رہے تھے مکہ میں. یہ کتابیں لکھتی ہیں کہ ادھر یزید کا دادا دشمنی کی وجہ تلاش کر رہا ہے، جسے پہلی مجلس سے میرے ساتھ، یزید کا دادا مکہ کی ایک اونچی چوٹی پہ چلا گیا. ساتھ گئے رسول کا چچا عباس ابن عبد المطلب، دونوں بزرگ مکہ کے، کیونکہ اس وقت مکہ کے یہی دو بڑے بزرگ تھے. ہاشمیوں کے سردار جناب عباس تھے جناب ابو طالب کے بعد، اور اموی سردار ابو سفیان تھے. یہ کھڑا تھا مکہ کی چوٹی میں. کتابیں لکھتی ہیں تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی سے لے کے شبلی نعمانی تک سب نے یہ لکھا کہ اس وقت جب رسول کا لشکر آ رہا تھا تو گھوڑوں کے کان دور سے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی کھجوروں کا باغ. اتنی بڑی تعداد میں رسول کا لشکر آ رہا تھا. رسالت مآب اپنے عصا ہاتھ میں لیے ہوئے، اپنے قصبہ پہ سوار تھے، پیچھے پورا ہجوم، پورا رش. یا ابو سفیان نے، مجھے فتح مکہ کا منظر نہیں دکھانا، مجھے صرف ایک واقعہ دکھانا ہے جس سے تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، جس سے تاریخ کے دو قبلے بن رہے ہیں. وہاں پر ابو سفیان یزید کے دادا نے چوٹی پہ کھڑے ہو گئے جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہا. یوں جب دونوں سرداروں نے منظر دیکھا تو ابو سفیان نے یوں طریقتی کاندھا مار کے کہا، عباس دیکھ تو صحیح، تیرا بھتیجا کتنی بڑی حکومت بنا کے آیا. جب اس نے کاندھا مار کے جملہ کہا یا جناب عباس نے یوں بازو پکڑ کے ہلا کے کہا، غیرت کر، یہ حکومت نہیں رسالت آ رہی ہے. یہاں سے دو فکر اور دو شعور جنم لے رہے ہیں. ایک وہ جس نے رسالت کو حکومت سمجھ لیا، اس سے پہلے اسلام کو حکومت نہیں سمجھا جا رہا تھا، اس سے پہلے اسلام کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، اس سے پہلے یہ نہیں مانا جا رہا تھا کہ اسلام اتنا بڑا لشکر لے کے آ جائے گا. یہاں پہ آ کے دو گروپ بن گئے. ذرا میں بڑی باریک بینی کے ساتھ ایک آپریشن کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت اور امامت میں فرق پڑا کہاں سے تھا. اس وقت یزید کے دادا نے کہا یہ تو حکومت آ رہی ہے. فرمایا خبردار، رسالت آ رہی ہے. دو سوچیں جنم لے رہی ہیں، ایک حکومت کی خواہش، ایک رسالت کی خواہش. اگلی صبح سب سے بڑا ظلم یہ ہو گیا، جس نے رسالت کو حکومت سمجھا تھا اس نے حکومت کے لالچ میں کلمہ پڑھ لیا. اب اسلام میں وہ لوگ داخل ہو گئے جو اسلام کو حکومت سمجھ رہے ہیں. دلوں میں اسلام نہیں، دل میں بغض پیغمبر کی آگ، سینے پہ دشمنی حیدر کرار کی جلن، زبان کلمہ پڑھ رہی تھی. اب میں طریقہ یہ موڑ لے کے اب میں موضوع کو کھولنے لگا ہوں. یہاں پہ اسلام کہتا اور قرآن کہتا ہے یہاں پر مسلمان کے دو چہرے نظر آ گئے. ایک مسلم، ایک مومن. ایک وہ جنہوں نے صرف تسلیم کیا، ایمان نہیں لائے. اسلام تسلیم سے نکلا ہے. تسلیم کہتے ہیں مان جانے کو. مومن نکلا ہے ایمان سے. ایمان کہتے ہیں یقین کو. کفر کے بعد ارتقاء کی سیڑھی کے پہلے زینے کا نام اسلام، آخری زینے کا نام ایمان. اسلام ہے پہلا سیڑھی کا زینہ، ایمان ہے آخری زینہ. اب میں اردو ادب میں ایک جملہ کہوں گا، جملے میں پوری تاریخ کی وسعت ہے. اگر کوئی ساری زندگی اسلام کے زینے پہ کھڑا رہے تو شیطان دھکا کر دے تو واپس وہ کفر میں چلا جاتا ہے.
نہ کرے. اگر اسے پہلے ہی سینے سے دھکیل دیا جائے تو وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے. جیسا کہ خدا نے قرآن میں جگہ جگہ کہا میرا پیغمبر یہ پلٹ رہے ہیں اپنے اصل دین کی واپس, کیونکہ ان کے دل میں اسلام تھا, ایمان نہیں تھا. اب اگلا ذرا حصہ سنیے گا. اب اگلی جب یہی فتح مکہ پہ منظر کیا عجیب ہو گیا, جب حکومت سمجھ لیا پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہ پیغمبر حکومت بنا کے آ گیا تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی, کتنی دیر زندہ رہے گا. اس کے بعد اقتدار ہمارے ہاتھ میں, اور اتنا بڑا لشکر, اتنے ملکوں میں کلمہ, یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. سرداری صرف مکہ تک نہیں, ہماری سرداری تو یمن اور شام تک چلی گئی. یہ ابھی یہ خواب سوچ رہے تھے. یہ رسول خانہ کعبہ کی حدود میں داخل ہوا, رسول کا حدود حرم میں داخل ہونا تھا. انہی سرداروں نے جنہیں پہلی تقریریں یاد ہیں, جنہوں نے مکہ سے نکالا تھا, یہی سردار استقبال کے لیے مرحبا کی صدائیں دے رہے تھے. کیا کہنے, ہمارے بھائی کا بیٹا آ رہا, عبداللہ کا لال آ رہا, ہم تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. ذہنوں میں یہ تھا کہ رشتہ داری جتلا کے مکہ والوں کو بتائیں کہ اصل خاندان تو ہم ہیں, اصل وارث تو ہم ہیں, رسول کے بعد خاندان رسالت ہم میں سے ہوگا, اہل بیت ہم ہوں گے. ابھی یہ اتنے ہی نعرے بلند کر رہے تھے جو رسول کے ساتھ مہاجرین اور نصارہ آ رہے تھے. ان کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا تھا یہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کل نکالا تھا, آج یہی استقبال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ آ گیا ہے, ہمارے عبداللہ کا بیٹا آ گیا ہے, ہمارا عز و شرف آ گیا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. یا رسول نے کہا سب سے پہلے مجھے کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے. اب ان کے ذہنوں میں یہ تھا ہم نبی کے بعد وارث بنیں گے. جب انہوں نے ذہنوں میں سوچ رکھ کے بیٹھے تھے تو فوراً خدا نے قرآن میں آیت اتار دی, میرا حبیب اپنے شانوں کو اس کے لیے جھکا دے جو تجھ میں سے, اپنے شانوں کو اس کے لیے جھکا دے. ابھی رسول نے اپنے شانوں کو جھکایا, شانوں کو جھکانا تھا. رسول نے فرمایا کوئی ہے جو بت توڑے, آگے بڑھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, ہم خود ہی توڑ لیتے ہیں. فرمایا آج حکم ہے جو بھی توڑے گا میرے شانوں پہ کھڑا ہو کے توڑے گا. تو آج اسلام اور مومن کی پہچان ہو رہی تھی. کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. فرمایا سوچ کے آنا, پاؤں اتنے پاک ہونے چاہیے کہ مہر نبوت. بڑے جو نبوت پہ سوار ہو سکے. لو وارث والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. جب میرے مولا کو خلافت دی نا, اور جب اس مسلمان علی کے دروازے پہ گئے, یا علی سنبھالیے ممبر کو آگے, مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. جب میرے مالک آئے تو اس وقت مدینہ میں جو ممبر ہے, یہ جو اس ممبر پہ بیٹھ کے ہم علی سے پڑھتے, یہ ممبر رسول کو ایک صحابی نے تحفے میں دیا تھا. یہ ممبر اس ممبر کی شبیہ ہے, اور وہ کسی نے عشق میں دیا تھا. پہلی ہی شبیہ عشق میں بنی تھی. رسول نے نہیں بنی. یا رسول اللہ آپ یہ عصا کے سہارے پہ خطبہ دیتے ہیں, میں چاہتا ہوں یہ میں ممبر, ایک کہتے ہیں مدینے کے رہنے والا تھا, ایک کہتے ہیں یمن سے لے کے آیا تھا. اس ممبر کے زینے جو تھے, یہ جو سب سے اوپر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عرشہ, وہاں بیٹھ کے پیغمبر خطبہ دیتے تھے. اس کے نیچے تھے 3 زینے. جب پہلی خلافت آئی عرشہ چھوڑا پہلے زینے میں, دوسری خلافت دوسرے پہ, تیسری خلافت تیسرے زینے. جب امیر المومنین کو مسجد میں دیا, مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی, علی کا آنا تھا, لوگوں نے رستہ دیا. ایک نظر ممبر پہ اور ایک علی پہ. جو تاریخ میں
میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا، اس کا ریفرنس میں اہل سنت کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک جملہ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا آپ دیکھتے ہیں کہ علی کہاں بیٹھے گا، اب تو یہی بنتا ہے یا علی خاک پہ بیٹھ کے خطبہ دے گا یا علی کھڑا ہو کے خطبہ دے گا، کیونکہ ممبر پہ زینہ چوتھا ہے کوئی نہیں ہے، علی کہاں بیٹھے گا۔ لوگوں کی نگاہیں علی پہ تھی، یا میرے مالک علی ممبر کو دیکھتے دیکھتے ممبر کے قریب گئے، ممبر کے قریب جا کے میرے مالک علی نے اپنی ابا کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے علی نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، دوسرے زینے پہ پاؤں رکھا، تیسرے زینے پہ پاؤں رکھا۔ قرآن ممبر پہ لے کے میں کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، علی چوتھے زینے پہ بیٹھے نہیں، علی عرشے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، علی عرشہ پہ جا کے کھڑے ہوئے۔ یہ چند منافقین نے آوازیں بلند کر کے کہا تو نے تو نبی کی عزت بھی نہیں رکھی، تو نے تو نبی کی تکریم بھی نہیں رکھی، یہ کیا کیا ہے؟ جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے وہاں جا کے علی آپ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جاہلو یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، میں تو مہروں کا اور یہ جملہ تو شبلی نعمانی جیسا متعصب ترین مورخ میں لکھ گیا، جس نے کوشش کی کہ اس کی قلم سے آل محمد کی مدحت پہ کچھ نہ لکھا جائے، اتنا پہرا ہونے کے باوجود پھر بھی وہ جملہ لکھ گیا کہ جب رسول نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے، بیٹھے ہوئے رسول کے شانوں پہ علی سوار ہوئے، رسول اٹھے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ علی کی پنڈلیوں کو تھاما، یا علی کہاں تک پہنچے؟ شبلی نعمانی جیسا مورخ لکھا، فرمایا پاؤں مہر نبوت پہ، ہاتھ عرش توحید پہ۔ یہ جملہ ہے میرے مولا علی کا، پاؤں ہے مہر نبوت پہ، ہاتھ ہے عرش توحید پہ۔ کاش میرا مجمع ساتھ دے تو میں قرآن کا ایک دلیل یہیں پہ دے دوں، خدا کا اعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، حبل من اللہ و حبل من الناس، اور میری رسی وہ ہے جو ادھر اللہ سے جڑی ہے، ادھر بندوں سے جڑی ہے، ادھر اللہ سے جڑی ہے۔ تو جو ہے صاحبان مجھے اجازت دو تو میں ایک لمحے کے لیے یہیں پر رک جاؤں، میرا عشق مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا جب تک میں حبل کی تعریف نہ کر دوں۔ ادھر خالق سے جڑی، ادھر مخلوق سے جڑی، نہ وہ ہو نہ یہ ہو۔ وضاحت کر دیتا ہوں، خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرے دھاگے کو مضبوطی سے پکڑو، رسی کو، رسی کے ہاں صفت پائی جاتی ہے، رسی بنتی ہے دو دھاگوں سے۔ اب تھوڑا علم عرفان رکھنے والے ذرا اشارت جی، رسی دو دھاگوں کا مجموعہ، دھاگے بل کھا کے رسی بناتے ہیں، دھاگا بل کھا کے پہلے ظاہر ہوتا ہے پھر غائب ہوتا ہے، پھر ظاہر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ایک دھاگا قائم رہتا ہے، ایک کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے، اور یہ رسی ہے دو دھاگوں کے مجموعے کا۔ خدا نے دوسری جگہ قرآن میں کہا فَاسْتَمْسِكْ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تمسک کرو مضبوط رسی کے ساتھ۔ عروۃ الوثقیٰ کا ترجمہ جا کر لغت سے پوچھو، عروہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی عروہ کہتے ہیں رسی کو۔ حبل کس کو کہتے ہیں؟ وہ بھی رسی کو۔ پھر وہ علم کلام وہ نہیں جانتا تو کون جانتا؟ اگر یہاں عروہ کہا گیا ہے تو یہاں مراد کوئی اور رسی ہے۔ اب آپ نے تھوڑا میرا ساتھ دینا ہے، بات تھوڑی مشکل ہو گئی ہے لیکن مشکل کشا کے صدقے سے اس موڑ سے نکل رہا ہے۔ عروۃ الوثقیٰ، عروہ کا جب میں نے ترجمہ لغت سے پڑھا تو وہاں پہ دو ترجمے ملے، دو معنی ملے عروہ کے۔ پہلا معنی کیا؟ عرب میں لوگ کنواں کھودتے تھے ریت میں، ریت میں کنواں کھودتے، پانی نکل آتا، جب کبھی طوفان آتا یا ہوا چلتی، ریت دوبارہ اس کنویں کو
بند کر دیتے. عرب والوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا. یہ کنواں کھودتے, کنواں کھودنے کے بعد اس کنویں کے اوپر لکڑی کے پھٹے رکھتے, ان کے ساتھ ایک رسی باندھتے, اس رسی کو اپنے قبیلے تک لے جاتے. اپنے قبیلے میں پہنچ کے جہاں ان کے خیمے یا پڑاؤ ہوتے تھے یا جہاں وہ رہتے تھے, وہاں جا کے کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے. اگر رات کے وقت یا دن کے وقت طوفان آتا, ریت کا طوفان آتا, وہ طوفان کی ریت کنویں کے اوپر جاتی لیکن اندر نہیں جاتی تھی. وہ رسی کو بھی چھپا دیتی تھی, لکڑی کو بھی چھپا دیتی تھی. جب انہیں پانی کی دوبارہ تلاش ہوتی, وہ اس رسی کو پکڑ کے کھینچتے ہوئے اس کنویں تک چلے جاتے. عربی زبان میں جو رسی پیاسے کو کنویں تک پہنچائے اسے عروہ کہتے ہیں. عرب والے اس رسی کو حبل نہیں بولتے تھے, اسے کہتے تھے عروہ. باقی رسیاں عام رسیاں ہوتی تھی, وہ عروہ ہوتی تھی کیونکہ وہ پانی تک پہنچاتی تھی. پہلا ترجمہ سمجھ میں آ گیا جی عروہ کا, جو پیاسے کو کنویں تک پہنچائے اسے عروہ کہتے ہیں. دوسرا ترجمہ, دوسرا لغت نے بتایا کہ عروہ ایسے درخت کو کہتے ہیں جو ہر دور میں پھل دے. اور آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھا کہ پیلو کا درخت, وہ درخت ہے جو ہر دور میں پھل دیتا ہے کیونکہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے. اب میرا سنجیدہ مجمع اگر مجھے اجازت دے تو میں قرآن سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ درخت کون سا ہے. خدا قرآن میں کہتا میں مثال دیتا ہوں تمہیں شجرہ طیبہ کی, جس کی جڑ اتنی مضبوط ہے کہ اس کی ٹہنیاں آسمان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور یہ ہر دور میں پھل دیتا ہے. کیا بات ہے. اب اگر خدا نے کہا عروۃ الوثقیٰ سے تمسک کرو تو اگر وہ رسی ہے تو وہ ایسی ہونی چاہیے جو طلب کو پورا کرے. رزق کی طلب ہو تو وہ پہنچائے رازق تک, علم کی طلب ہو تو وہ پہنچائے باب علم تک. انسان جو بھی خواہش کرے وہ رسی اسے وہاں تک لے جائے. اس کا مطلب اگر وہ عروۃ الوثقیٰ ہے تو وہ ہے. اگر وہ درخت ہے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑ زمین پہ ہے, اس کی شاخیں آسمان پہ, اور وہ ہر دور میں پھل دیتا ہے. چاہے زمانہ کوئی بھی ہو ان کا کوئی نہ کوئی وارث ہوتا ہے. نوجوان پریشان ہیں, میں ان کے لیے ایک اور مثال دے دیتا ہوں. میرے مولا علی نے کون سی چیز ہے جو زمانے کی علی نے چھپا دی؟ ہر چیز علی نے ظاہر کی. میرے مولا نے فرمایا اگر انسان دیکھے تو انسان کے بدن کے اندر پوری کائنات ہوتا ہے. انسان کی طبیعت اور انسان کی خلقت پہ گفتگو کرتے ہوئے میرے مالک نے فرمایا تھا انسان کے اندر 3 طرح کی آنتیں ہیں, 3 طرح کی نالیاں ہیں. ایک وہ ہے جس سے خون دوڑتا ہے, ایک نالی وہ ہے جس سے ہوا دوڑتی ہے. جس سے خون دوڑتا ہے وہ دل کے ساتھ جا کے ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سے ہوا دوڑتی ہے وہ پھیپڑوں سے ملتی ہے. علی فرماتے ایک اندر پائپ, ایک نالی وہ ہے جس کے اندر نور دوڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے سائنسدانوں نے کہا کہ جس کے اندر نور دوڑتا ہے وہ ہے ریڑھ کی ہڈی. اسپائنل کارڈ. اس کے بارے میں یہ کہا اس کے اندر الیکٹریکل پلس دوڑتی ہے, اس کے اندر وہ تیز بجلی کی لہر دوڑتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان زندہ ہے. خون نظر آ جاتا ہے. ہوا پھیپڑوں سے پہچانی جاتی ہے. اگر کسی نے اس نور کو دیکھنا تو ڈاکٹر جب دیکھتے ہیں کہ زندہ ہے یا مر گیا وہ چند جگہوں سے اس نور کی نشانیوں کو تلاش کرتے ہیں, پلس کو ڈھونڈتے ہیں.
مولا فرماتے ہیں یہ ہے، اب اسے بھی عروہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیونکہ ادھر ہے دماغ سے جڑی، ہے ادھر ہے بدن سے جڑی، اور اس کے اندر یہ قوت خدا نے رکھی ہے، دماغ اسے خبر دیتا ہے، یہ 1 سیکنڈ کے کروڑ میں حصے میں وہ حکم بدن کو پہنچاتی ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بدن کو تکلیف ہوتی ہے، یہ 1 لمحے کے کروڑویں حصے میں درد کی خبر دماغ کو دیتی ہے، اس کے اندر نور کی لہریں دوڑ رہی ہیں، جو ایک طرف ہے دماغ سے جڑی، ایک طرف ہے بدن سے جڑی، ایک طرف ہے دماغ سے جڑی، ایک طرف ہے بدن سے جڑی، دماغ کا حکم پہنچاتی ہے، بدن کی تکلیفیں پہنچاتی ہے، اور یہ ایک مجلس ہونی چاہیے خلقت انسانیت پہ جو علی نے کھول کے رکھ دیا، سبحان اللہ، علی نے فرمایا انسان کے اندر دھاگوں کا جال بچھا ہوا ہے، دھاگوں کا جال، آج آپ ساری چیزیں نیٹ سے سرچ کرتے ہیں، صدیوں پہلے تمہیں قرآن بتا گیا ہے، سورہ عنکبوت پڑھنا، عنکبوت کا ترجمہ ہے جالا، جالا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ پوری کائنات کو ایک مکڑی کے جالے نے لپیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے یہ بھی ایک جال ہے، بات کو چلاؤں یا واپس آ جاؤں؟ قرآن صدیوں پہلے یہ بتا رہا تھا کہ اس دور کے لوگ پریشان ہو کے سنتے ہیں یہ کیا مکڑی کا جال اور کائنات کو لپیٹ لے۔ آج جب انٹرنیٹ وجود میں آیا تو پتا چلا یہ دنیا ایک دائرے کے اندر لپٹی ہوئی ہے، اور وہ جال ہے جس سے انسانیت جڑی ہوئی ہے۔ خدا نے پوری صورت اتاری ہوئی ہے انٹرنیٹ پہ، لیکن اگر کوئی خالق کو پہچانے، اب مجھے جانا ہے عروہ کی طرف۔ علی ہے فتح مکہ پہ رسول کے کاندھوں پہ کھڑے، ادھر رسول سے جڑے، ادھر توحید سے جڑے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ آتی اللہ آتی رسول اول الامر منکم۔ بزرگوں نے چکی کے 2 باٹ دیکھے ہوں گے، نوجوانوں کو خبر ہے، چکی کے 2 باٹ آپس میں ملتے نہیں کیونکہ ان کے درمیان میں ایک قطب ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان اس لیے نہیں ملتے، خدا کہتا ہے ایک قطب ہے جو زمین اور آسمان کو قائم کیے ہوئے۔ علی نے کوفے کے منبر میں بیٹھ کہا انا قطب الاقطاب، ابھی تو کھلے ہیں آل محمد کی فضیلتیں کھلے ہیں، جتنے پڑھے جا رہے ہیں یہ وجود کے فضائل ہیں، ذات کے نہیں پڑھے گئے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ سورج ایک نہیں ہے، کئی کہکشائیں ہیں، کئی سورج ہیں، اور وہ سارے سورج ایک سورج کا طواف کرتے ہیں۔ سائنس یہ کہہ کے چپ ہو گئی کہ میری تحقیق یہی تک ہے کہ کئی سورج ہیں جو ایک سورج کا طواف کرتے ہیں۔ کاش کوئی وہی انگریز سائنسدان ہماری کسی نہ کسی مسجد میں آئے، ہمارا بچہ نماز ختم کرنے کے بعد زیارت پڑھتے ہوئے کہتا السلام علیکہ یا شمس الشموس۔ اس بچے کو لٹا دے، لٹا دے صاحب، اٹھائے نا، لٹا دے۔ بچے جو سو جاتے ہیں تھک کے عزا خانوں، اپنے دامن سے ملک ان کو ہوا دے تو جو ہے سامان نہیں ہے۔ ادھر اللہ سے جڑا ہوا، ادھر مخلوق سے جڑا ہے، وہ بھی نہیں ہم جیسا بھی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہماری طرح کا چہرہ ہے تو ہم جیسا،
اگر وہاں سے دیکھا جائے وہ کہتا وجہ اللہ ہے، اللہ کا صابن اور تیل اور پانی یہ کبھی بھی ایک نہیں ہوتے، الگ رہتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. اسے ایک کرنے کا طریقہ کہا ہے، صابن ڈال دیا، تیل اور پانی ایک ہو گیا. یہاں آپ نے صرف سننا ہے، فوراً سوچ میں نہیں چلے جانا کہ کیسے. یہاں یقین کر لینا میرے اوپر، صابن تیل اور پانی کو ایک کر دیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ صابن خود تیل اور پانی سے بنا ہے. جو چیز مرکب ہو وہ جز کو ایک کر دیتی ہے. کیا بات ہے. ایک حصہ نور کا ہو، ایک حصہ خاک کا ہو. اسی لیے تو معصوم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک نور ہے، ایک خاک ہے. خاک ہے جسم، نور ہے روح. جب انسان مرتا ہے تو ہر چیز، ہر جز اپنے اصل کی طرف پلٹ جاتا ہے. اور یہ قانون قدرت ہے کہ چیز اپنے اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے، چیز اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے. جس نے کشش ثقل کا قانون بنایا تھا اس نے گرتا ہوا سیب دیکھا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا، اس نے فوراً سوچا یہ زمین پہ کیوں گرا. پھر اسے پتہ چل گیا کہ زمین کی کشش ہے جس نے سیب کو کھینچا. یہ اوپر کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ اس کا مرکز زمین ہے، جہاں سے نکلا تھا کیا بات کہی ہے. وہیں پہ پلٹ گیا. کیسے غبارے کو آپ اڑائیں تو وہ نیچے نہیں جاتا، وہ ہوا میں جاتا ہے، کیونکہ کرۂ ہوا اوپر ہے. جز ہمیشہ مرکز کی طرف جاتا ہے. جس چیز کی جہاں سے نسبت ہو وہ وہیں کی طرف جاتی ہے. امام نے کہا تھا انسان کے جسم میں دو چیزیں ہیں، ایک نور ہے، ایک خاک ہے. نور روح کو کہتے ہیں، خاک بدن کو کہتے ہیں. اس لیے جب مر جاتا ہے جسم زمین کے اندر چلا جاتا ہے، کیونکہ مٹی تھا مٹی میں چلا گیا. روح یہاں نہیں رہتی، چلی جا. کیونکہ مجرد ہمیشہ اپنے جز کی طرف. یہ علم منطق کے قانون ہے، علم فلسفہ. کوئی بھی قانون اٹھا کے دیکھو، جب آخری دروازہ کھولے گا تو وہ صحن آل محمد کا ہوگا. وہ دروازہ اہل بیت ہوگا. ادھر ہے اللہ سے جڑا ہوا، ادھر ہے بندوں سے جڑا. بس مکہ میں مکہ کے لوگوں نے رسول کے کاندھوں پہ جب علی کو دیکھ لیا تو انہیں خبر ہو گئی کہ وارث پیغمبر کون ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ وارث رسول کون ہے. کل کی گفتگو ہم یہاں اسی پیرائے سے آگے لے کے بڑھیں گے کہ اب مکہ میں ایک ذہن نہیں، اب دو ذہنیتیں رہ رہی ہیں. ایک ہے حکومت کے لالچ میں، ایک ہے رسالت کی محبت میں. جنہوں نے حکومت کے لالچ میں کلمہ پڑھا انہوں نے، قرآن نے انہیں اسلام کہہ کے پکار دیا کہ یہ کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ایمان نہیں لے کے گئے. ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. انہی لوگوں کو منافق بھی کہا گیا. اور خدا نے قرآن میں مکمل نشانیاں بتائیں کہ میرا حبیب جب یہ تیرے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو منافق کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے. چلے میں یہیں پہ دو جملے کو اور اضافہ کر دوں آپ کی اجازت کے ساتھ تاکہ آج کی گفتگو تھوڑی پیاسی نہ رہ جائے. فرمایا ان کی پہلی نشانی یہ ہے جب یہ تیرے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو یہ تیری باتوں پہ شک کرتے ہیں. قرآن کا قانون قیامت تک کے لیے قانون. خدا نے قانون دے دیا کہ جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. اور دوسرا فرمایا کہ جو منافق ہیں ان کی ایک اور نشانی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ثم استقاموا، ہم تیرے ساتھ استقامت میں ہیں. لیکن اگر یہ استقامت پہ ہوتے نہ انہیں کوئی خوف ہوتا نہ انہیں کوئی حزن ہوتا.
اگر انہیں خوف ہے تو پھر یہ مومن نہیں. اب ہمیں لیے آسان ہو گیا, اب ہمیں مولوی کی منت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن نے ہمیں اشارے دے دیے, اب ہم نے طریق کی طرف سفر کرنا ہے. طریق سے جا کے پوچھ لینا ہے. جس نے نبی کے دماغ پہ شک کیا وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا, اور جو نبی کی موجودگی میں روتا رہا ہے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. قدر سامعین محترم, منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا. منافق مسلمانوں میں بھی ہو پہچانا. تو منافق کی تعریف وہی ہے جو میرے بزرگ نے کر دی. پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ مومن اور منافق کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ذکر علی ابن ابی طالب کیا کرو. زبانیں نہ بھی بولے, چہرے بول پڑتے ہیں. کیا بات ہے, صرف چہرے نہیں بولتے, شجرے بول پڑتے ہیں. کیا بات, ماں کا کردار ماتھے پہ کھل کے لکھا جاتا ہے. علی مومن اور منافق کی پہچان کا نام. علی کا طرز زندگی منافقت کی. منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے. ابلیس کافر تھا, منافق نہیں تھا. خدا کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, وہ تھا ہی کافر. نہیں سجدہ کرنا تو انہیں صاف کہہ دیا نہیں کرنا. ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا, جس نے وصول کیا اسے میں داد دوں گا, مہربانی ہوگی جو جملہ وصول کر لے گا. فرمایا ابلیس کافر تھا, منافق نہیں تھا. میں نے کہا آدم کو سجدہ کر, اس نے صاف کہہ دیا نہیں سجدہ کرنا, اس نے دل میں نہیں رکھی. یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا ہو اور وہ بعد میں مبارک دیتا رہا. منافق کافر سے زیادہ خطرناک. اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو. ابلیس کہتے ہی اسے, ابلیس کہتے ہیں واہ 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 واہ, کہ وہ کفر کے ساتھ نفاق بھی رکھتا. بیماریاں بھی تین ہیں, علاج بھی تین ہیں. کوئی گفتگو سن لیا کریں. شرک, کفر, نفاق, یہ تین بیماریاں. انسان کو جب بھی بیماری لاحق ہوتی ہے, روح جب بیمار ہوتی ہے, بدن نہیں, جب روحیں بیمار ہوتی, روح کو تین بیماریاں لگ سکتی ہیں, شرک کی, کفر کی, نفاق کی. بیماریاں تین تھی, خدا نے علاج بھی تین.
शिर्क की बीमारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। कुफ्र की बीमारी करीब आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह लो। मुनाफिकत करीब आए, अली वलीउल्लाह कह लो। उसने इनकार कर दिया था तो उसने साफ कर दिया था कि मैंने सिजदा नहीं करना। आज लोग हमसे पूछते हैं कि अगर उन लोगों का इस्तेहकाक था तो फिर अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली? जो तलवार खैबर खंदक में चल सकती थी वो अपनी हक के खिलाफत के लिए क्यों नहीं चली? उन्हीं भाइयों से मेरा अगला सवाल ये कि जब शैतान ने आदम को सजदा नहीं करना था तो खुदा को नहीं पता था कि इसने नहीं करना, उसने फरिश्तों में क्यों बिठाया? आज हमसे पूछा जाता है कि नबी ने महफिल में क्यों बिठाया? हमें पहले ये बताया कि अल्लाह ने उसे महफिल में क्यों बिठाया? फरिश्तों की महफिल में बैठ के वो इब्लीस ही रहा, लानती नूरियों में भी बैठा हो। क्योंकि शरीयत का मसला है कि जब तक निजासत जाहिर ना हो उसे पाक करने का हुक्म नहीं। खून निजस है, हमारे बदन के अंदर है, नमाज पढ़े हो जाएगी, कतरों की सूरत में नहीं, बोतलों की सूरत में, एक कतरा भी बाहर आए। अब हमें कहा कि इसे साफ करो, अंदर भी तो यही था। हमें उलमाए किराम ने कहा तब अंदर था, निजासत छुपी रहे, रहने दो, जाहिर हो पाक करो। इब्लीस नूरियों की महफिल में बैठा रहा, छुपा रहा, रहने दिया, ज़हर की खुदा ने दरबार कुदरत से निकाल दिया। लोग अंदर मुनाफिकत छुपा के बैठे रहे, नबी ने मस्जिद में बैठा रहने दिया, इन्होंने हुजरे में आके ज़हर की, नबी ने बाजू पड़ के हुजरे से निकाल दिया। लेकिन अगर तमाम लोग अली की मोहब्बत में जमा हो जाते फिर अली की बेटियां शाम के बाजार ला इलाहा बच गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह बच गया, घर लुट गया बतूल। ला इलाहा की तह के नीचे खून है, कलमा बच गया, हर रसूल की औलाद का गुजर। आज हमारी बेटियों के सर पे चादरें हैं तो उस चादर के सदके से जो नेज़े के साथ उतारे हैं। गुजारिश करूंगा मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को, बेटा भाई बन के हमेशा चादर की कदर करना। दुनिया का दस्तूर होता है जो चीज कोई अपना दे और तोहफे की सूरत में दे उसे हमेशा संभाल के रखा जाता। ये तुम्हारे सर पे चादर है तो ये ज़ैनब का दिया हुआ तोहफा, ये उस बीबी ने दी है जिसका नंगा सर कभी चमकते हुए सूरज ने दी, और ये चादर जो तुम तक पहुंची है ये उस सैयदा ने चादर दी जिस बीबी के उन हाथों में रस्सियां जिन हाथों ने सिवाय कुरान के कभी उठाए। दो चीजें नामुकम्मल रह गई थी मोमिनों के अमीर की, एक खुतबा अधूरा रह गया था, जब एक बंदा बोल पड़ा और वो खुतबा मुकम्मल न हो सका। आज भी नहजुल बलागा की जीनत है खुतबा शख्सिय्या, और एक सिजदा अधूरा रह गया। 21 रमजान को अली ने सारी औलाद को इकट्ठा करके कहा बाप की छोड़ी हुई चीजें औलाद पे वाजिब होती हैं। अली दो चीजें छोड़ के जा रहा है, एक मेरा 19 वाला सिजदा मुकम्मल नहीं हुआ, एक मेरा खुतबा मुकम्मल नहीं हुआ। सारी औलाद खड़ी थी तो एक भाई आगे बढ़ा, एक बहन आगे बढ़ा। इधर से जख्मी सर पे भाई का हाथ आ गया, उधर से कदमों पे बहन का हाथ आ गया।
حسین رو کے کہا بابا ساری اولاد کھڑی ہے، ذمے میرے اور زینب کے لگا دے۔ فرمایا حسین تو کیا مکمل کرے گا؟ ابھی حسین نہیں بولے تھے یا قدموں سے زینب بی بی کی آواز آئی، آسان چیز بیٹے کو دے دے، مشکل چیز بیٹی کو دے دے۔ یہ فاطمہ کا لاڈلا بیٹا ہے، اس کا ایک بال ٹوٹتا میری ماں ساری رات نہیں سوتی تھی۔ سجدہ دانے تیرا حسین جانے، خطبہ جانے تیری زینب۔ ایسا خطبہ مکمل ہوا، ایسا مکمل ہوا، قاتلوں کے شہر میں جا کے خطبہ دے کے آیا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا کتنا مشکل تھا قاتل کے سامنے حسینیت کو بچانا۔ آپ جلوس لے کے بازاروں میں جاتے ہیں، لوگ دیکھنے آتے ہیں، پتھر مارنے نہیں آتے۔ جو اس جلوس کی بانی بی بی ہے، جب اس نے نکالا تھا تو پتھروں کی بارش ہوئی۔ کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا دربار شام، کیونکہ چہلم کے دن ہیں، اگلی 2 مجلسوں میں مجھے مصائب کو چہلم تک مکمل کرنا۔ آج کا اگلا جملہ سنیے گا، جب ہو گئی نا قیدیں آزاد، آدھی رات کے وقت ملاؤں نے تخت پہ بیٹھ کے سپاہی سے کہا جا حسین کے بیٹے کو زندان سے اڑا لے۔ زندان میں آیا، اس نے آگے کہا ابن حسین تجھے ہمارے حاکم نے دربار میں بلایا۔ سادات بیٹھے، مجھے جملہ معاف کر دینا، بلایا چوتھے امام کو تھا، 5واں ساتھ اٹھا۔ اب مجھ سے نہ پوچھنا کہ مجبوری کیا تھی، چوتھے امام نے کمر سیدھی کی ہے، 5ویں امام کے تلوے زمین سے اٹھ گئے۔ جو ابھی بھی نہیں سمجھے، کڑی ایک تھی، قیدی 2 امام تھے، پیشی ایک تھی، دونوں امام آدھی رات کو زندان سے نکل کے دربار میں آئے۔ اس ملاؤں نے اپنا کمرہ چھوڑا، یہ تخت میں آیا۔ اس نے آگے کہا حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود آل محمد کی محبت میں 6 ماہ قید کاٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ جملہ سننا سیدوں کے دکھ کا، جب اس ملاؤں نے کہا نا حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں، سجاد کے چہرے پہ خوشی کی لہر نہیں آئی، میرے مولا کی آنکھوں کا لہو تیز ہو گیا۔ اس نے کہا میں قید آزاد کر رہا ہوں، تو رو کیوں رہا ہے؟ میرے مولا سجاد نے روک گا، مجھے تو یہ بتا میں جاؤں کہاں؟ جو ابھی بھی نہیں رو سکا، جس کی آنسو سیدہ کے مجھے اتنا بتا میں جاؤں کہاں؟ اس ملاؤں نے کہا مدینے واپس چلا جا۔ مدینے کا نام آنا تھا، ناصر بھائی مولا سجاد تڑپے، روگ گا ملاؤں تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کہاں ہے؟ اس مدینے میں جاؤں جہاں کبھی اکبر ہوتا تھا، اس مدینے میں جاؤں جہاں کبھی چچا غازی ہوتے تھے، میں کس مدینے میں جاؤں؟ تو نے میرا مدینے میں چھوڑا کیا؟ اس نے کہا حسین کا بیٹا میں تیری قید آزاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے تیری موجودگی میں شام میں میرے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ میں راتوں کو اٹھ کے خواب سے جاگتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ سجاد نے رو کے کہا تو اب ڈرنا شروع ہوا جب میرا گھر اجڑ گیا۔ میں قید آزاد کرتا ہوں، میرے مولا نے کہا فیصلہ میں نے نہیں کرنا۔ کیوں تو بیٹا نہیں؟ فرمایا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث۔ فیصلہ میری پاک ماں کرے گی، وہ شریکت الحسین ہے، فیصلہ رسول کی بیٹی کرے گی۔ اس نے کہا پوچھ حسین کی بہن سے، میں قید آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آدھی رات کو زندان کے دروازے پہ جب میرے مولا پہنچے، دروازے پہ کھڑی سیدزادی سجاد کا انتظار کر رہی تھی، رو کے کہتی سجاد ہمیں دربار کی پیشیاں کھا گئی ہیں، جب سے ماں دربار سے خالی واپس آئی ہے، جب سے ولید کے دربار میں میرے بھائی حسین کے سر کا نام لیا گیا، ہمارا درباروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ میرے مولا سجاد نے رو کے کہا نا اماں، میرا قاتل یہ نہیں، میرا مقتل شام نہیں، اماں میں تمہیں بتانے یہ آیا ہوں یہ قید آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے مولا سجاد کے جملے کا استقبال آنسوؤں کے ساتھ کیا، بی بی کے جملے کا ساتھ بھی یقیناً آنسوؤں کے ساتھ استقبال کیجئے گا۔ جب اس نے کہا اماں یزید قید آزاد کرنا چاہتا ہے، بی بی رو کے کہتی اس ملاؤن سے کہ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں،
کیا شام میں پتھر ختم ہو گئے؟ انہیں کہ میں تب تک اٹھوں گی نہیں جب تک شام کی گلیوں میں اعلان نہ ہو جائے کہ میرا حسین باغی نہیں، میرا حسین نمازی تھا۔ بی بی نے رو کے کہا سجاد اس سے کہ شرطیں ہیں۔ اما شرطیں؟ ہاں، میرے بھائی حسن نے اس کے باپ سے شرطیں منوائی، میں اس سے شرطیں منواؤں، پتہ چلے کل تاریخ مورخ کو کہ حسین کی بہن شرطیں منوا کے اٹھی تھی۔ اما شرطیں کون سی؟ ابھی میں نے کہا اس کو کہ پہلی شرط شہداء کے سر واپس کریں، دوسری شرط کربلا کا لٹا ہوا مال دے، تیسری شرط 3 اونٹ دے، چوتھی شرط بشیر ابن جزلم مہاری دے۔ آدھی رات کو دوبارہ زندان سے دربار میں آ کے میرے مولا نے کہا حاکم ملعون میری ماں کی شرطیں ہیں، پہلی شرط شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ اس نے کہا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری شرط پڑھنے سے پہلے میرا مولا مجھے موت دے دیتا، میں یہ دوسری شرط نہ آپ کو سنا سکتا۔ اس ملعون نے جواب کیا دیا، میرے مولا سجاد نے کہا دوسری شرط ہے شام غریبہ کا لوٹا ہوا مال دے۔ یہ کمینہ کہکا لگا کے کہتے 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا تھا سیدادیوں کا خیمہ، مجھے نہیں پتا جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا، میں شام غریبہ کا لوٹا ہوا مال نہیں دے سکتا، غلط پڑھوں بی بی کا مجرم بنوں۔ میرا مولا روتے روتے دربار میں بیٹھ کے رو کے کہا کچھ اور دے نہ دے، میری ماں کی چادر مجھے واپس، قرآن کے خلاف مجھے واپس کر، آیت تطہیر کی چادریں مجھے واپس کر۔ 3 اونٹ لے کے 3 اونٹ لے مولا سجاد زندان کے دروازے پہ آ گئے۔ بی بی نے کہا اس سے کہا مجھے شام ایک مکان خالی کروا کے دے۔ اما کیوں؟ فرمایا 2.25 سال ہو گئے میں حسین کو رو نہیں سکتا، شام میرے گھر خالی کروا، میں نے حسین کی مجلس کروانی ہے، میں نے اپنے حسین کو رونا ہے۔ شام کی عورتوں کو کہو آؤ تمہیں زینب نے دعوت دی ہے، میں تمہیں بتاؤں میرا سجدے کی حالت میں مارا گیا۔ اتنی دیر یہ تمہیں بتاتے رہے کہ حسین کیسے مارا گیا، آج زینب شام والوں کو بتا کے جائے گی میرا حسین کیسے مارا گیا، میرا حسین کس فضیلت کا مالک تھا، ہم کس خاندان کے لوگ ہیں، ہم توحید بچانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ 3 اونٹ لیے، قافلہ لیا، معاف کر دینا 64 مستورات لے کے آئے۔ جب کربلا سے مدینہ سے چلے تو اونٹ 3 نہیں تھے۔ اب میں اگلی وضاحت نہیں کر سکتا۔ میری سیدہ نے کہا سجاد سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ اما مدینے چل رہے، مجھے رو کہتی سجاد پہلے مدینے لے جا۔ اما کہاں جانا؟ مجھے رو کہتی پہلے مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو سفروں میں میرے ساتھ۔ سجاد کوئی اپنا بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا، میں بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی۔ سجاد سب سے پہلے مجھے قبر سکینہ پہ لے کے جا، میں نے حسین کی بیٹی سے ودا کرنا ہے۔ میری آقا زادی قبر سکینہ پہ آئی، مومنین مجھے معاف کر دیجئے گا، کتاب قدس سامنے قبر سکینہ پہ نظر پڑی، میرے مولا سجاد نے اونٹوں کی رسی چھوڑی، امام تیز قدم چلتے ہوئے قبر سکینہ پہ آئے، بی بی کی قبر پہ گر گئے میرے امام، رو کے سکینہ قبر سے باہر نکل، روز میرے زانوں پہ سر رکھ کے پوچھتی تھی کہ پرندے گھروں کو واپس آتے ہیں، ہم نے مدینے کب جانا ہے؟ آ سکینہ میں تجھے مدینے لے جاؤں، چل سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں۔ بی بی کلثوم کی آواز ہے، بی بی زینب کو سجاد کو اٹھا دے، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی نے سجاد کو اٹھایا، سیدہ کو بی بی کلثوم نے اٹھایا۔ مجھے جملہ معاف کر دینا، آخری قبر پہ ایک بی بی آئی جو جناب عباس کی زوجہ تھی، فضل کی ماں تھی، رو کے کہتی سیدادیوں میں آپ کی کنیز ہوں، ایک بار قبر سکینہ کو چھوڑو، میرے تنہائی میں بی بی سے کوئی بات نہیں ہے، یہ روایت مجھے معاف کر دینا، سادات مجھے معاف کر دینا۔ بی بی نے کہا ایک مرتبہ قبر سکینہ چھوڑو، ہر سیدادی نے قبر سکینہ چھوڑی، شام کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، بی بی زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے اپنے
حسین یا 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 حسین ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب گر تم نہ ہوئے ساتھ تو گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب گر تم نہ ہوئے ساتھ تو گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب اچھا میں چلی جانب زندہ میرے بھیا کرتی ہوئی ماتم تیرا پڑتی ہوئی لوہا سینے پہ لیے زخم جگر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب اچھا میں چلی جانب زندہ میرے بھیا کرتی ہوئی ماتم تیرا پڑتی ہوئی لوہا سینے پہ لیے زخم جگر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب سوغات میں یہ ہوں برا کرتا تیرا بھیا کہہ دوں گی یہ سامان بچا کے ہوں میں لائی روزے پہ محمد کے جب جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب سوغات میں یہ ہوں برا کرتا میرا بھائی کہہ دوں گی یہ
رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جی کھول کے بھائی میں تجھے رو نہیں پائی افسوس تیری لاش پہ میں ننگے سر آئی معلوم نہیں یہاں سے کدھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب جی کھول کے بھائی میں تجھے رو نہیں پائی افسوس تیری لاش پہ میں ننگے سر آئی معلوم نہیں یہاں سے کدھر جائے گی زینب جب ہو کے محمد والے محمد بلندتر صلوات السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين السلام عليكم يا سائر الشهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء معين الضعفاء والفقراء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصارك تحت لوائك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتمتع